السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹی وی۔ روایت ہے کہ جب دوزخ کے کنارے پر دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ دیکھیں گے کہ ہزاروں کوس تک آگ پھیلی ہوئی ہے، جس میں بڑے بڑے ستونوں کے مکان آگ کی طرح جل رہے ہیں اور بڑے بڑے خونخوار سانپ اور بچھو کاٹنے کو تیار ہیں۔ تب دوزخی رو رو کر ایسا چلائیں گے اور شور مچائیں گے، لیکن تانے کے سوا کوئی جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت مالک فرشتہ دوزخ امت محمد علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہے گا، اے گناہگارو، تم کون لوگ ہو جو نہ تمہارے منہ کالے ہیں اور نہ تم کو توق زنجیر پڑے ہیں؟ تو وہ بدنام مارے دہشت کے حضرت کے نام سے بھول جائیں گے، کہیں گے کہ اے مالک، ہم وہی لوگ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو مالک دوزخ کہے گا کہ سوائے محمد کے قرآن تو کسی کی شان میں نہیں اترا۔ جب محمد علیہ السلام کا نام سنیں گے تو رو کر کہیں گے کہ اے مالک دوزخ، ہم اسی کی امت ہیں۔ پھر حضرت کو یاد کر فریاد کریں گے کہ یا محمد، ہم تیری امت طرح طرح کے عذاب میں خراب ہیں، ہم بے کسوں کی داد کو پہنچ۔ اس مصیبت دشوار میں نہ کوئی یار نہ کوئی غمخوار ہے، آگ ہم کو کھا گئی ہے اور بدن کو جلا گئی ہے۔ ہماری قسمت نے ایسا کیا کہ آپ نے بھی ہم کو بھلا دیا۔ تب مالک دوزخ کہے گا کہ اے گناہگارو، تم کو قرآن سے خبر نہ تھی کہ جو اطاعت رسول کی نہ کرے گا تو دوزخ میں پڑے گا؟ یا کوئی بزرگ اور عالم تمہارے پاس سمجھانے کو نہ آیا تھا؟ تب کہیں گے کہ سمجھانے والے تو آئے تھے، لیکن ہم کو ان کا کہنا کچھ خیال میں نہ لاتے تھے۔ مگر اے مالک، ہم کو ذرا سی اجازت دے کہ ہم غریب اپنے نصیب پر رو لیں اور امید کے ہاتھ دھو لیں۔ تب مالک رونے کا حکم دے گا، وہ اس قدر روئیں گے اور آنسو بہائیں گے کہ آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ پھر مالک دوزخ کہے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر تم دنیا میں خوف خدا سے روتے تو اس آگ کے عذاب میں کیوں ہوتے؟ کیونکہ جو بندہ دنیا میں اتنا آنسو بہائے کہ ایک بال بھی تر ہو جائے تو بھی یہ مقام دوزخ اس پر حرام ہے۔ لیکن اے گناہگارو، وہ رونے کا وقت گزر گیا، اب تمہارا رونا چلانا کسی فائدہ نہ دے گا۔ روایت ہے کہ جس وقت سید ابرار کی امت گناہگار دوزخ میں پڑے گی تو ہر ایک لا الہ الا اللہ کہے گا۔ یہ کلمہ سنتے ہی آگ دوزخ کی بھاگ جائے گی۔ پھر مالک دوزخ آگ کو غضبناک ہو کر کہے گا کہ آگ، ان کو پکڑ کر لے جا۔ آگ کہے گی، اے مالک، ہم کس طرح پکڑیں؟ یہ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو مالک دوزخ کہے گا کہ یہ سچ ہے، لیکن خدا تعالیٰ کا مجھ کو ایسا ہی حکم ہے کہ یہ لوگ کبیرہ گناہ کر کے بغیر توبہ کے مر گئے تھے، پھر ان کے منہ سے یہ کلمہ بھی نہ نکلے گا۔ تب فرشتے کسی کی ٹانگ، کسی کی چوٹی، کسی کا سر پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگاروں کو دوزخ میں اس قدر جلایا جائے گا کہ سر ان کے سوج کر پہاڑ کے مانند ہو جائیں گے۔ جب ان کو سانپ اور بچھو کاٹ کر کھائیں گے تو ان کے چمڑے بھی کئی گز کے موٹے ہو جائیں گے۔ تب حق تعالیٰ کی بارگاہ میں آواز دیں گے کہ اے پروردگار، گھیر لیا ہم کو آگ نے، ہم پریشان غضب کے مکان میں دبے جاتے ہیں، بدن آگ میں گل گئے، جگر جل گئے، الہی ہمارے واسطے ابر بھیج کہ پانی برسے۔ تو پھر ان کو عذاب کے سوا کوئی جواب نہ آئے گا۔ جب پکاریں گے تو فرشتے ان کو آگ کی گرز ماریں گے۔ اتنے میں ایک ابر نمودار ہوگا جس میں ہر گناہگار بارش کا امیدوار ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس ابر سے سانپ اور بچھو برسیں گے۔ جب ان کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے تو زہر کے درد سے ہزار برس چلائیں گے۔ پھر پیاس کے مارے مالک کو پکاریں گے کہ برائے خدا را ہم کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ تو مالک دوزخ ان کو آب جہنم پلائے گا، جس سے تمام بدن جل جائے گا، منہ اور آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، انتریاں کٹ کٹ کر باہر نکل پڑیں گی۔ روایت ہے کہ جب سید ابرار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گناہگار ہزاروں برس کے بعد دوزخ میں جل کر فریاد کرے گی تو رب الجلیل کا جبریل کا حکم ہوگا
کہ جا دیکھ امت محمد کا کیا حال ہے۔ وہ سنتے ہی مالک دوزخ کے پاس جائے گا، اسے پوچھے گا فی الحال امت محمد علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ مالک کہے گا کہ وہ سخت عذاب میں ہیں، آگ ان کو بدن کو کھا گئی ہے، گوشت پوشت جان کا کچھ نشان نہیں رہا، لیکن منہ اور دل ان کے سلامت ہیں کہ ان میں ایمان تھا۔ پھر جبریل کہے گا وہ مجھ کو دکھلا۔ جب دوزخ کا حجاب دور ہوگا تو جبریل کو دیکھ کر سب دوزخی مسرور ہوں گے، پھر کہیں گے کہ سبحان اللہ، یہ کیا اچھی صورت کا فرشتہ آیا ہے، امید ہے کہ یہ ہم کو عذاب نہ کرے گا۔ پھر مالک سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ یہ جبریل ہے جو دنیا میں آئے تھے، خدا کی طرف سے محمد پر وحی لائے تھے۔ جب وہ دوزخی نام محمد علیہ السلام کا سنیں گے تو زار و قطار بے اختیار چلا کر فریاد کریں گے کہ اے جبریل، برائے خدا را ہمارا سلام محمد پر پہنچا دو اور ہمارے اس حال زبوں کی خبر سناؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم کو بھول گئے اور اس گرداب دوزخ کے عذاب میں رول گئے؟ نہ اس جا تیرے سوا کوئی یار نہ مددگار ہے، ہم آگ میں جلے جاتے ہیں، آپ ہماری خبر کو نہیں آتے، کیا ہم گناہ کاروں کا تیرے سوا کوئی اور وسیلہ ہے؟ یہ سنتے ہی جبریل بارگاہ الہی میں جائیں گے، یہ سب حال سنائیں گے تو حکم ہوگا کہ جا محمد کو بھی امت کا پیغام سنا دو۔ تب جبریل علیہ السلام جھٹ پٹ حضرت کے پاس پہنچیں گے۔ روایت ہے کہ اس وقت حضرت طوبہ کے درخت کے نیچے جواہر کے تخت پر موتی کے خیمے میں بیٹھے ہوں گے، تو جبریل امین نہایت غمگین ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کو گناہ گار کو دوزخ میں جلتا دیکھ کر آیا ہوں، آپ کو سب نے سلام کہا ہے اور تمام بیچارے مصیبت کے مارے آپ کا نام پکار رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت کو یک بار آپ کی امت گناہ گار کی مصیبت کا وہ صدمہ پہنچے گا کہ آخرکار اس غم میں بے دم ہو جائیں گے۔ جب ہوش میں آئیں گے تو رو کر یہ کلمہ فرمائیں گے، لبیک یا امتی، یعنی میں حاضر ہوں اے میری امت۔ پھر عرش معلیٰ کے تلے تشریف لائیں گے تو اس قدر حمد و ثنا ذات کبریہ کی بیان کریں گے کہ ایسی کبھی نہ کی ہوگی، یہاں تک کہ حضرت سجدہ میں گر پڑیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ 7 دن 7 رات اور بعض کہتے ہیں کہ 14 دن پڑے رہیں گے۔ تب حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب، اپنا سر اٹھا کہ میری جناب میں تیری دعا قبول ہے۔ حضرت روتے ہوئے عرض کریں گے کہ الہی، میری امت کے لوگ آگ دوزخ میں جل گئے، اپنی رحمانی صفات سے ان کو نجات بخش۔ تب حکم ہوگا کہ اے سلطان الانبیاء، آج میں نے تجھ کو شفاعت کبریٰ عطا کی ہے کہ جس نے سچے دل سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سب کو نکال کر اپنے ہمراہ بہشت میں لے جا۔ تب سرور کائنات اکثر پیغمبروں اور متقی لوگوں کے ساتھ دوزخ کی طرف تشریف لائیں گے۔ مالک فرشتہ دیکھتے ہی تعظیم کو کھڑے ہو جائیں گے، آپ اپنی امت کا حال پوچھیں گے۔ وہ کہے گا کہ یا حضرت، سب کا برا حال ہے۔ جب دوزخ کا دروازہ کھولیں گے تو سب دوزخی حضرت کو دیکھ کر چلا اٹھیں گے، تمام بیچارے مصیبت کے مارے رو کر پکاریں گے کہ یا رسول اللہ، ہم کو دوزخ نے گھیر دیا اور آگ نے ہمارے دن گوشت ہڈیوں کو جلا دیا، آپ بے قصوں کی داد فریاد کو نہ پہنچے، ہم گناہ گار تھے۔ تب حضرت عرض کریں گے کہ ہم کو تمہارے حال سے خبر نہ تھی۔ پھر سب کو دوزخ سے نکال کر ایک درخت کے تلے کھڑا کیا جائے گا اور تمام بدن ان کا آگ دوزخ کے سبب سیاہ ہوگا، وہاں نہر الحیات میں سب کو غسل دلوایا جائے گا۔ تب ان کا بدن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، لیکن پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ ہم لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں۔ جب بہشت میں جائیں گے تو سب بہشتی ان کو دیکھ کر چرچا کریں گے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، تو یہ خطاب ان کو بطور عذاب کے برا معلوم ہوگا۔ پھر عرض کریں گے کہ الہی، جیسا تو نے ہم کو اپنے حبیب کی خاطر دوزخ سے نکالا ہے، اسی طرح یہ قصور بھی ہم سے دور ہو۔ پھر حق تعالیٰ اس کو بھی دور معدوم کرے گا، تب وہ نشان بھی نہ رہے گا۔ روایت ہے کہ جب امت محمد کے لوگ دوزخ سے رہائی پا جائیں گے، تب سب کافر مسلمان کو دیکھ کر افسوس کے ہاتھ ملیں گے کہ ہائے، ہم بھی مسلمان اہل ایمان ہوتے تو اسی طرح نکل کر بہشت میں جاتے، مگر ہم بدقسمت کا کوئی سبب رہائی کا معلوم نہیں ہوتا۔
آخرکار کفار موت کے امیدوار ہوں گے کہ شاید کبھی آئے گی تو اس عذاب سے جان بچ جائے گی۔ تب فرشتے موت کو دمبے کی صورت پر لا کر سب ناجی و ناری کو دکھا کر دوزخ و بحشت کے درمیان ذبح کریں گے۔ پھر اہل جنت کو کہیں گے کہ اب تمہاری موت بھی ذبح ہوئی، تم ہمیشہ کے لیے اس مقام بحشت میں چین و آرام سے رہو۔ بہشتی بولیں گے الحمدللہ، ہم کو اللہ تعالیٰ نے بحشت کا وارث کر دیا، جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کیا۔ پھر فرشتے دوزخیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ دیکھو تمہاری موت کو بھی موت آئی، اب تم اس قید سے ہر طرح بے امید ہو، ہمیشہ اسی دوزخ میں پڑے رہو کہ تمام پر بحشت حرام ہے۔ اب ان کو پکارو جن کو خدا کو شریک ٹھہراتے تھے اور جن سے اپنی حاجت چاہتے تھے۔ اتنے میں اہل نار پر پروردگار کا ایک غضبناک آواز سنیں گے کہ جیسا تم نے مجھ کو دنیا میں بھلا دیا، اب اسی طرح ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا۔ تب دوزخ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کبھی کھل نہ پائے گا۔ دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی ہم پر موت کا وقت آ سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ موت کا دروازہ ہم پر کھل جائے اور ہم معافی مانگنے کا دروازہ بھی ہم پر بند ہو جائے۔ دوستو، یہ تھا دوزخی لوگوں کا سفر۔ آج کی ویڈیو بالکل ختم ہوئی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔